بسم الله الرحمن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب آپ سوتے ہیں تو کون ہوتا ہے جو سپنے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو کون ہوتا ہے جو درد محسوس کرتا ہے؟ اور جب آپ چیخ بھی نہیں سکتے لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہو تو وہ جذبات کس کے ہوتے ہیں؟ او میں جو آپ ہو جسم نہیں ہے، وہ ہے آپ کی روح۔ اور آج ہم سمجھیں گے روح کیا ہے، روح کی اصل کیا ہے، روح کا سفر کیسے ہوتا ہے اور روحانیت کیا چیز ہے۔ روح ایک نور ہے، ایک لائٹ، ایک ڈیوائن کمان، ایک ایسی انرجی جو اللہ رب العزت نے اپنے امر سے پیدا کی۔ روح میٹر نہیں ہے، یہ فزیکل نہیں ہے۔ روح ایسی اینٹیٹی ہے جسے نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ پاورفل چیز ہے۔ یہ روح ہی ہے جو زندگی کو زندگی بناتی ہے۔ سورہ الاسراء میں they ask you concerning the soul. Say the soul is from the command of my Lord and of the knowledge you have been given only at little. روح ایکسپلینیشن، روح اللہ کا امر ہے یعنی کمانڈ سے ہے۔ ہماری عقل، ہماری علم سب اس کو سمجھنے میں ناقص ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا مٹی سے تو وہ بس ایک جسم تھا، پھر اللہ نے فرمایا اور جب میں اس جسم کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے سجدہ کریں۔ روح اللہ کا نور ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈالی تو وہ زندہ ہو گئے۔ روح کسی فزیکل ایلیمنٹ کا نام نہیں، یہ اللہ کے امر سے چلی آتی ہے، عالم امر سے۔ دوستو، ایک وقت ایسا تھا جب سب روحوں کو پیدا کیا گیا۔ اس وقت کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے الستو بربکم۔ اللہ نے سب روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا، بلا شاہدنا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس وقت روحوں نے رب کو پہچانا، اس کی عظمت کو تسلیم کیا۔ یہ وہ عہد ہے جو ہر انسان کی روح نے اللہ سے کیا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن ہو جاتے ہیں ایک حدیث کے مطابق، تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ماں کے پیٹ میں روح پھونکتا ہے۔ ہر انسان کی تقدیر، روزی، عمر اور عمل اس وقت لکھے جاتے ہیں، یعنی جسم میں روح داخل ہوتی ہے اور انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، لیکن اصل زندگی، اصل چہرہ، اصل اثر روح کا ہوتا ہے۔ جسم تو بس ایک لباس ہے۔ جب موت کے وقت آتا ہے تو روح واپس بلائی جاتی ہے۔ قرآن میں ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مالک الموت آتے ہیں اور روح کو قبض کرتے ہیں، لیکن اگر انسان نیک ہوتا ہے تو روح آسانی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ ایک چھوٹی سی مکمل کی پٹی سے پھسل جائے۔ لیکن اگر انسان بدعمل ہوتا ہے تو روح کو جسم سے کھینچا کر نکالا جاتا ہے، جیسے کانٹے کے اندر سے گیلا صوفہ کھینچ دیا جائے۔ دوستوں، جب روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو دنیا اور قیامت کے درمیان کے وقت ہے۔ یہاں روحوں کا امتحان ختم ہوتا ہے۔ نیک روحوں کے لیے راحت ہوتی ہے اور بد روحوں کے لیے عذاب۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڈھا۔ دوستو، روحانیت کا مطلب ہے روح کی تربیت، اپنے اندر کی آواز کو پہچاننا، اپنی اصل فطرت کو واپس پانا۔ روحانیت یہ نہیں کہ ہم دنیا سے بھاگ جائیں، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنی روح کی صفائی کریں۔ ذکر، تلاوت، استغفار، خدمت، یہ سب روح کا روشن کرتے ہیں۔ جب روح پاک ہوتی ہے تو انسان نور بن جاتا ہے۔ دوستو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ جو روح کو پاک کرے اور نقصان میں گیا وہ جو روح کو مٹی میں دبا دے۔ روح کی تزکیہ یا پیوریفیکیشن ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی روح کی صفائی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں روحانیت مقامات تک لے جاتا ہے جہاں جذبات بھی نور ہو جاتے ہیں۔
دوستوں روح 3 قسم کی ہوتی ہے، نفس امارہ جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، سورہ یوسف 53، نفس لوامہ جو گل محسوس کرتا ہے، سورہ القیامہ 2، نفس مطمئنہ جو پورے سکون ہو جاتا ہے، سورہ الفجر 27 آیت 30۔ روحانیت کا مقصد ہے نفس مطمئنہ تک پہنچنا۔ دوستوں جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر روح کو اس کا جسم واپس دیا جائے گا، پھر ایک بار پھونک ماری جائے گی اور لوگ اپنے قبر سے اٹھ کر دیکھیں گے۔ ہر روح کا حساب ہوگا، جو روح پاک تھی اس کے لیے جنت، جو گندی تھی اس کے لیے عذاب۔ دوستوں آج تک ہم نے صرف جسم کو پہچانا، لیکن اصل چہرہ تو روح کا تھا۔ وقت ہے اپنی روح سے ملاقات کا، رات کے سکون بھرے لمحوں میں یا تہجد کی روشنی میں اپنی روح سے پوچھو تو کیسا ہے، تو کیسی ہے۔ اپنی روح کی صفائی کرو، اللہ کے ذکر سے اسے روشن کرو، کیونکہ جسم تو ایک دن مٹی ہو جائے گا، لیکن روح تو واپس آ جائے گی اپنی اصل رب کے پاس۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بسم اللہ